السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قربانی کے بہت سارے مسائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے۔ قربانی کے تعلق سے سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آتا ہے وہ قربانی کے جانوروں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس میں عیب کم ہو یا زیادہ ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، کون کون سے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بس اسی کی وضاحت میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ بات مکمل طریقے سے سمجھ میں آ سکیں، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اونٹ، پہلا نمبر اونٹ، دوسرا نمبر گائے اور تیسرا نمبر بکری۔ تو یہ قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اونٹ ہے، دوسری قسم گائے ہے اور تیسری قسم بکری ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہر قسم میں اس کی تمام نوعیں داخل ہیں، تمام قسمیں داخل ہیں۔ مثال کے طور پر ظاہر سی بات ہے، اونٹ ہے تو اونٹ میں نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی تمام نوعیں، تمام جنسیں، تمام قسمیں داخل ہیں، یعنی اونٹ میں نر اور مادہ دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے، نر اور مادہ دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بھینس کو جو ہے وہ گائے میں شمار کیا گیا ہے۔ گائے کہا تو گائے میں بھینس بھی شمار ہے، تو اب اس کی تمام نوعیں نر اور مادہ، یعنی اس میں بھینسا بھی آ جائے گا اور گائے میں سانڈ وغیرہ بھی آ جائیں گے، یعنی اس میں مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں۔ بھینس کی قربانی کرے یا بھینسے کی قربانی کرے، گائے کی قربانی کرے یا پھر سانڈ وغیرہ کی، بیل کی قربانی کرے، سب کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ جب گائے کہا گیا تو گائے میں اس کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، نر اور مادہ دونوں داخل ہیں، اور بھینس کو بھی گائے میں ہی شمار کیا گیا ہے، تو بھینس اور بھینسا بھی اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری قسم بکری ہے، تو بکری میں بکرا آ گیا اور اس کے ساتھ بھیڑ اور دمبا، یہ دونوں چیزیں بھی بکری ہی میں شامل ہیں۔ جس طریقے سے بکری کی قربانی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے بکرے کی، بھیڑ کی، دمبے کی، یہ جتنی بھی قسمیں بکری میں آتی ہیں، چاہے وہ نر ہوں اور چاہے وہ مادہ ہوں، ان ساری قسموں کی قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ جتنے بھی جانور ہیں سب کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ قربانی کے جانور ہوئے جن کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اونٹ، تو اونٹ میں نر اور مادہ، یعنی اونٹ اور اونٹنی دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ گائے جب کہا تو گائے میں بیل بھی آ جاتا ہے، اور بھینس کو بھی گائے میں شمار کیا گیا ہے، تو اس میں بھینسا بھی آ جاتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، سانڈ، یہ سب کو ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور جب بکری کہا تو بکری میں بھی نر اور مادہ شامل ہوں گے، تو بکری میں بکرا بھی آ گیا، اور اسی کی جنس سے بھیڑ اور دمبا بھی ہیں، تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، سانڈ، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، انڈو، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے، اور انہی کی قربانی کی جائے گی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہوں،
وہ چاہے جس طریقے کے جانور ہوں کسی کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نیل گائے جو جنگلی گائے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو جنگلی بھینس ہوتے ہیں، ان کی بھی قربانی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وحشی جانور جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی سوچے چلو جنگل سے نیل گائے پکڑ کے لے آؤ، جنگل سے ہرن پکڑ کے لے کر آ جاؤ تو ان کی قربانی کر لیں، قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر دیکھیے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو 3 قسمیں بیان کی گئیں، اونٹ، گائے، بکری، تو اونٹ میں اونٹنی، گائے میں بیل، سانڈ اور بھینس بھینسا، بکری میں بکرا، بھیڑ، دمبا اور انڈو، ان کے علاوہ جتنے بھی جانور آتے ہیں، کوئی لاکھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، آپ کو نہیں ماننا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے، جہالت ہے، اس کی قربانی ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔